الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين يسر او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر عزیز بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ان گنت نعمتوں سے ہمیں نوازا اور اپنے بندوں کی ترقی کے لیے، اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ مختلف چانس دیتے رہتے ہیں، مختلف ایسے موقع دیتے رہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کے بندے ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کے گناہ معاف کر دیا جائے۔ ظہر کی نماز کا چانس دیا کہ جس نے ظہر کی نماز پڑھی، فجر سے ظہر کے درمیان جو گناہ ہوئے وہ گناہ معاف، وضو کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں، قدم قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چانس دیتے ہیں۔ کبھی جمعہ کا دین دیا، جمعہ کے اندر میں مبارک گھڑیاں عطا فرمائے، میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ فرض نماز کے بعد کے دعا قبول، کہ کوئی 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ چانسز اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن بندے کے بندے ہونے کے ناطے وہ مالک الملک ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتا تھا کہ 14ویں صدی میں نیٹ کی دنیا آئے، انٹرنیٹ پھیلے گا، چاہے نہ چاہے اس سے گناہ ہو جائے گا، میرے بندوں کے گناہ کیسے معاف ہو جائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چانس دی کہ اذان و اقامت کے درمیان میں دعا قبول، معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ اسی طریقے سے اسی اللہ نے کریم ہونے کے ناطے، رحیم ہونے کے ناطے ہمیں شب برات عطا فرمایا۔ حقیقت میں یہ اتنی بڑی نعمت ہے جسے ہم تجارت کی زبان میں کہے سیزن ہے، سیزن کہ سیزن میں تاجر کھانا بھول جاتا ہے، کپڑے بدلے نہ بدلے بھول جاتا ہے، صبح کا لے جایا ہوا ٹفن ایسے ہی شام کو واپس آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ شب برات کا ملنا اگر صحیح معنوں میں اس کی قدر کر لے، اللہ کا شکر ہے قدر کرتے، اسی کی بنیاد پر اللہ نے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، کہنا سننا بھی عبادت ہے کہ اس کے آخر میں بھی مغفرت کا اعلان، قوموا مغفور اللہ، کھڑے ہو جاؤ تمہاری بخشش کر دی گئی، قد بدل السیئات من الحسنات، کہ تمہارے ساری مغفرت نہیں، جتنے گناہ تھے وہ گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ یہ بھی ایک چانس کہ اللہ نے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن عزیز بزرگوں، ایسی مبارک راتوں کے اندر میں جڑنے کے بعد، کہنے سننے کے بعد ہمارا کوئی پل، کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ضائع نہ جائے، اس کو ایسے وصول کیا جا رہا ہو کہ اللہ کو رہا نہ جائے، اور اللہ پاک آج کی رات میں ہمارے لیے فیصلے کر دے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ایسی قیمتی راتیں جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر میں، احادیث مبارکہ کے اندر میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں یقیناً اس کی فضائل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن عبادت کی گھڑیوں کو بھی، عبادت کی راتوں کو بھی اس نے کہا ہمارا کوئی تہوار رات کو نہیں
اسے تہوار کے طریقے سے منانا، اور جو چیز شریعت میں نہیں ہے، جیسے میں نے کلام پاک کی آیت تلاوت فرمائی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ زندگی کے ہر فیلڈ میں اور زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر کونے میں ہمیں یہ آیت رہبری کرے گی اور یہ بتائے گی کہ اس مسئلے میں میرے پیارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم امینہ کلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے اس شعبے میں کیسے اپنے لمحات کو گزارے. یہ رات آپ کی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں 63 مرتبہ آئی ہے. یہ آپ کی زندگی بتائے گی کہ آپ نے اس کو کیسے گزارا ہے. آپ کے نقش قدم پر چلنے میں جیسے ابھی قاری صاحب نے حافظ صاحب نے تلاوت فرمائی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اسے بہت بڑی کامیابی ملے گی. کامیابی کیا ہے؟ کامیاب مال کے مل جانے کو کامیابی نہیں، عہدے اور ڈگری کا مل جانا یہ کامیابی قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں. یقیناً یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، لیکن قرآن کسے کہتا ہے کہ جو فقط جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا دیا گیا وہ فقط فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز فوزا عظیما. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس رات کی عبادت کرنے کے بعد کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات میں تجھے ملتا ہے جنت میں اللہ کے فضل سے ہی آئے. جس کے اوپر میں اللہ کا فضل ہوگا وہی جنت میں جائے. اس لیے رات بڑی مبارک رات اللہ نے شب برات، اولاً تو ہمیں اپنا ورڈ اور اپنا شبد بھی صحیح کرنا چاہیے. بہت سے مطلب لوگ شب برات کے، شب برات نہیں شب براءت. برات یعنی چھٹکارا، جہنم سے چھٹکارا. اس رات کے اندر میں حدیث مبارکہ کے اندر میں آتا ہے، آپ نے فرمایا اس رات کے اندر میں اللہ تعالیٰ سمائی دنیا پر آ کر کے، پہلے آسمان پر آ کر کے ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کروں، ہے کوئی روزی چاہنے والا میں جسے روزی دوں. ہم زندگی پر پریشان رہتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، ہر ایک پریشان ہے، روزی روزی روزی. اللہ نے ایسی قیمتی راتوں کے اندر میں جو چیزیں چھپا کر کے رکھی ہے، جو چیزیں اللہ نے چھپا کر کے رکھی ہے کہ اس وقت میں فیصلے کیے جا رہے ہیں. اللہ کی رضا والے اعمال کریں گے. وہ جب اللہ ایک باپ بیٹے سے راضی ہوتا ہے، ایک ماں جب بیٹی سے راضی ہوتی ہے، فرمایا بغیر کہے اس کی جی کی چاہت کی چیزوں کو دسترخوان پر سجاتی ہے، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتی ہے، اس کے لیے سواری کا انتظام کرتے ہیں. بیٹے سے خوش ہونے کے نتیجے میں جو باپ بیٹے سے ناراض ہو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اور اس سے مطلب ناراض ہونے کے نتیجے میں باپ بیٹے کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار، اپنی ملکیت میں سے نام کاٹ دے. جب اللہ راضی ہوگا ہمارے سجدوں کو دے کر کے کہ ایسی قیمتی راتوں میں گھر کے کونے میں، مسجد کے کونے میں، اجتماعی کوئی عبادت نہیں ہے، اجتماعی کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت کا قیمت ہے. انفرادی طور پر ہم اپنے اپنے اعمال کیے جا رہے ہو، کبھی تسبیح میں، کبھی تلاوت میں، کبھی دعاؤں میں اپنے سجدوں کو لمبے کر رہے ہو اور یہ طے کر رہے ہو امت حالات میں ہے، میری پرسنل حالات ہے، میرے گھریلو حالات ہے، میرے ملک کے حالات ہے، میری بستی اور میری سوسائٹی کے حالات ہے. اس کے لیے راستہ ایک اللہ نے موقع دیا ہے. میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ سے فیصلہ نہیں کراؤں گا. تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑگڑانا اور اللہ سے زدہ زدی کا معاملہ. جو ماں اپنے بچے کی معمولی ضد پر پوری کر دیتی ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے. اس ماں کے اندر میں یہ ضد پوری کرنے کی طاقت کس نے رکھی؟ اسے اللہ نے رکھی ہے. کیا وہ اللہ ہماری ضد کو پورا نہیں کرے؟ اللہ والے کہا کرتے تھے اے اللہ
لوگوں کو بتا دوں گا کہ تم کتنا بڑا غفار ہے. اللہ کے ایک ایک نام کے اندر میں پاور اور طاقت ہے. کیسے قیمتی راتوں کو ہم اپنی عبادت کریں، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب رحمت برکاتہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ گناہوں سے بچنا یہ صدیقین کا شعار ہے، صالحین کا اور نیک اعمال کرنے والوں کا درجہ چوتھے نمبر پر ہے. کہ اپنے آپ کے اندر میں گناہوں پر کنٹرول، گناہوں سے بچنے کی طاقت، اور یہ عزم کرنا کہ یہ 10-12 گھنٹے میں اپنے نیٹ بھی نہیں کھولوں، مجھے اس گناہ سے اپنے اندر میں بچنے کی طاقت پیدا کرنی ہے. جبکہ ایک ڈاکٹر کے کہنے پر 10, 12, 15, 20, 24 گھنٹے ہم پانی چھوڑ سکتے ہیں اس اللہ کی اطاعت میں، اس اللہ کی رضا کے لیے، سیدھی راہ پر اپنی زندگی کو لانے کے لیے. میں ایسی قیمتی راتوں کے اندر میں اپنے گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا. میری زندگی میں جتنے گناہ ہیں، یقیناً انسان ہے، بشر ہے، چاہے نہ چاہے کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں. بہت ساری ایک لمبی فہرست ہے. اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں میں جب رات نماز میں سلام داہنی طرف پھیرتا ہو تو کندھے پر دیکھتا ہو کہ داہنے کندھے والے فرشتے نے اتنی زندگی میں 30, 40, 50 سالہ زندگی میں ایک نیکی نہیں لکھی. میری زندگی میں کوئی سلام پھیرنے میں بھی حکمت ہے، اپنے کندھے پر دیکھنے میں بھی حکمت ہے کہ میں دیکھوں میرے فرشتے نے کیا لکھا. اور جب بائیں طرف سلام پھیرتا ہو اور اس طرف لکھنے والے فرشتے کا لسٹ دیکھتا ہو تو پوری لمبی فہرست ہے. اور اسی فہرست کے بارے میں کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ لو اپنا دفتر اور اپنا فیصلہ کر. عزیز بزرگوں، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے میری آج تک کی زندگی میں کتنی فہرست کا جمع ہوا. اس کو معاف کروانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب برات کے متعلق آپ نے فرمایا ہے اس رات کے اندر میں بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر بندے کے گناہ معاف کر دیے جائے. اس وقت میں وہاں بنو کلب جو قبیلہ تھا وہاں بکریوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے آپ نے کثرت کو بتانے کے لیے اور تعداد کی زیادتی کو بتانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر بندوں کے گناہ معاف کیے جائے. یہ چانس اللہ نے اس لیے دی ہے ہم اپنی مغفرت کرائے، لیکن مغفرت کروانے کے ساتھ آئندہ کے فیصلے بھی کرائے. آئندہ کے فیصلے بھی کرائے کہ آج کے بعد میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، آج کے بعد میری زبان سے غیبت نہیں ہوگی، آج کے بعد میری زبان سے کسی پر بہتان نہیں ہوگی، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا کسی کی دل شکنی ہو، کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی رشتہ داری ٹوٹے، کسی کے آپس میں نہ اتفاقی پیدا ہو. ایسا کوئی جملہ نہ خلوت میں، نہ جلوت میں، نہ تنہائی میں، نہ مارکیٹ میں، کسی بھی جگہ پر میں اپنی زبان سے دھوکہ بازی کا، غداری کا اور ایسا کوئی لفظ جو اللہ کی ناراضی والا ہو میں اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا. اسی طریقے سے ہم طے کریں ایسی راتوں کے اندر میں اللہ کے سامنے اپنی فائل کو رکھ کے اے اللہ میں اپنی آنکھوں کی فائل تیرے سامنے لے کر کے آیا ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں بچ نہیں سکتا. اے اللہ اس کے لیے جس وٹامن کی ضرورت ہے کہ آنکھوں کے گناہوں سے کیسے بچا جائے وہ وٹامن کی دوا اس پر لکھ کر کے میرے دل اور رگ کے اندر میں اتار. اپنے کاموں کا فیصلے کروانے کے لیے اللہ پاک ایسے قیمتی موقع دیا کرتے ہیں. اپنے ہاتھوں کے گناہ کیسے چھوٹے، پیروں کے گناہ کیسے چھوٹے، ایک ایک گناہ ہماری زندگی کے اندر اس میں سے پریڈ کر کے کیسے نکالا جائے اور ہماری زندگی وہ بنے. یاد رکھو ایسی قیمتی راتوں کے اندر میں بھی دلوں میں کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی. لمبا پوری رات سجدے میں پی جاؤ، پوری رات سجدے میں، اور دل میں بھائی کے بارے میں کینہ ہے، پڑوسی کے بارے میں دلوں میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، بہن ناراض
وہ اللہ نقطۂ نواز ہے، وہ اللہ نقطۂ نواز ہے۔ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، دلوں کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، دل چاہے نہ چاہے۔ ہمیں پتا ہے کسی کو جیسے حج میں جانے کے موقع پر ہم آپس میں معافی مانگتے ہیں اور معاف کرواتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے میرا پڑوسی مجھ سے ناراض ہے، میں اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہوں، میری ناک کٹے کٹے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ عطائے کتابوں کے اندر میں جہاں داہنے والے کندھے پر فرشتہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک فرشتہ پیشانی کے بالوں پر بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے وہ فرشتہ اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کے اسے اونچا کرتا ہے، اور جو جھکتا نہیں ہے، معافی نہیں مانگتا، معافی مانگنے والے کو معاف نہیں کرتا، وہ اس تکبر، گمن، اپنے اندر میں بڑائی، تو وہ فرشتہ اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کے اسے ذلیل کرتا، اور اس کا ذلیل ہونا طے۔ ہم سنتے ہیں کتابوں میں، حدیثوں میں، چاہے وہ گھر کے کونے میں رہے گا لیکن اللہ اسے رسوا کر کے رہے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو پاک کرے، دلوں کو پاک کرے، کینہ کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوتیں نہ ہو۔ عبادت کیا ہوگی؟ اللہ، وہ حقوق اللہ ہے، وہ حقوق اللہ ہے۔ اور اللہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، دلوں کو پاک کر کے، رشتہ داروں کو جوڑ کر کے، محبت کے ساتھ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پوری رات عبادت کا ثواب، پوری رات عبادت کا ثواب۔ اس لیے آگے بزرگوں، یہ بہت قیمتی موقع ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے، میں سوچو، آپ سوچو، زندگی میں 20 سال میں 20 مرتبہ، 15 سال نابالغ کو نکال دو، 5 مرتبہ، 30 سال والوں کو 15 سال بالغ ہونے کے وجہ سے 15 راتیں ایسے آ کر کے چلی گئی، 15 سال، 40-50 سال والے سوچے میری کتنی راتیں آ کر کے چلی گئی۔ ابھی ایسے قیمتی موقع میری زندگی کو چنچل میں کر سکے۔ ہر عمل انسان کو بدلنے کے لیے ہے، تبلیغ ہو، خانقاہ ہو، تعلیم و تعلم ہو، فجر کے بعد ظہر سے ظہر بدلنے کے لیے ہے، عصر بدلنے کے لیے ہے، مغرب بدلنے کے لیے ہے، صدقہ بدلنے کے لیے ہے، زکات بدلنے کے لیے ہے، کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالوں، میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر کے اپنے اندر کی بڑائی اور اندر میں عجب جو بھرا ہوا ہے کہ میں تجھے اس مٹی سے پیدا ہوا ہے، تجھے تو دوبارہ دوسرا سجدہ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے، تجھے تو دوبارہ اس مٹی میں جانا ہے، گلنا ہے، سڑنا ہے، تیری یہ ہڈیاں الگ ہو جائے گی، یہ بوسیدہ ہو جائے گی، ایک دن تیرا اعلان ہو جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس لیے کہ ہر ایک کے اوپر میں کوئی کچھ بھی ہو، اس کے اوپر ایک داغ لگا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ میری خوبصورتی ہو، مال جائیداد ہو، جوانی ہو، جو کچھ بھی ہے، میری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، اس کو ختم ہونا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ہم ان باتوں کو بھی خالی بیان نہ سمجھے، بیان نہ سمجھے، اپنے اندر میں طے کرنا ہے، اپن جو طے کرے گا، جو طے کرے گا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بالکل پڑھے لکھے نہیں ہے لیکن طے کیا ہے مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اللہ ان کے لیے آسان کر دے، چاہے نہ چاہے وہ لاکھوں کا نقصان ہو، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں نکالتے۔ اور ایک طرف جھوٹ کی وعیدوں کو جاننے کے باوجود بات بات میں جھوٹ، سچ کے فضائل کو جاننے کے باوجود بات بات میں جھوٹ۔ سدے عزیز بزرگوں، اندر میں طے کرنے کی بات ہے، فائدہ اعظم فتوکل علی اللہ، عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا۔ اس وقت جب کہ باطل کی ہوائیں چل رہی ہے، باطل کی سر توڑ محنتیں ایمان کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو بودا اور کھوکھلا باز کے طریقے سے بنانے کی ایک محنت، اسی لیے تو ہماری یہ مکتب کی محنت، ہماری یہ مکتب کی محنت جو بچپن بچے کی ایک نادانی کی عمر سے اس پر جو محنت کی جاتی ہے، بلکہ یہ نادانی کی عمر کیا ابھی تو پیدا ہوا ہے، اس وقت تعلیم دی گئی، ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر کو، وہ کیا جانے اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن یہ ڈالا ہوا بیج، بڑ کا بیج، ولے کا بیج، بڑ جو ولے کا ایک بیج ہوتا ہے بالکل رائے کے دانے سے بھی باریک، بہت باریک ہوتا ہے،
لیکن جب یہ تناؤ درخت بنتا ہے، بہت لمبا چوڑا درخت پھلتا پھولتا ہے، کئی لوگ اس کے سائے میں ٹھنڈا سانس لیتے ہیں۔ یہ بچے بھی سمجھے یا نہ سمجھے یہ مکتب کی کیا اہمیت ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ اس کے اوپر میں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے بہتر ہونے کا۔ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے وہ بہتر ہے۔ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے، کون سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ بہتر ہے۔ لیکن دشمنوں کی محنت شروع سے یہ رہی ہے کہ مسلمان یا تو مسلمان میں رہے، اور مسلمان رہے تو اندر کی دنیا بولی ہو جائے ایمان، اور پھر مجمع میں کیسے ہی دین کے خلاف باتیں ہو وہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اس لیے کہ اندر میں ایمان بولا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اندر کی دنیا میں دیمک لگ چکی ہے، اس لیے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے اس نادانی کی عمر سے، مکتب کے زمانے سے جو محنت کی جا رہی ہے، اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سپوتوں نے جو مکتب پر محنت کیے، اس لیے کہا جاتا ہے دشمن چالاک است نگہبان او چالاک تر است۔ دشمن اگر چالاک ہے تو ان کی نگرانی کرنے والے جو علماء دیوبند ہے اور جو علماء کی جماعت ہے یہ اس سے زیادہ چالاک ہے، اور انہوں نے اس پر ایمان بولا نہ ہو، کمزور نہ ہو، ختم نہ ہو، عقائد کی محنت، مسائل کی محنت بچپن کے بچے کی نادانی کی عمر سے اس پر کروائی جا رہی۔ اس لیے حاجی امداد اللہ صاحب و حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ ہم جان سکتے ہیں جب کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے علماء، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جن کے مرید تھے، جن کے شاگرد تھے، جن کے اسٹوڈنٹس تھے، بڑے بڑے علماء، وہ یہ کہا کرتے تھے مجھے اگر نجات ہونے کی، کامیابی ہونے کی تو اور کسی عمل سے تو اتنی امید نہیں۔ حالانکہ بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اس وقت حضرت حرم شریف میں تشریف فرما تھے تو فرمایا گیا وہاں اطلاع پہنچی کہ جب بنیاد ڈالی گئی ہے تو اس نے کہا اب کہتے ہو ہم نے تو سالوں سے اللہ کے سامنے رو رو کر کے بنایا ہے، اور یہ طے تھا کہ بنیاد پڑنی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اسی حاجی امداد اللہ صاحب و حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں جو مکاتب کا جال پھیلایا اس پر یہ کہتے ہیں مجھے اگر امید ہے کہ اللہ میری مغفرت کرے گا تو یہی مکاتب ہے جس کی بنیاد پر میری مغفرت ہو سکتی۔ یہ وہ نعمت ہے، مکتب کی نعمت، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور ایسی مبارک رات کے اندر میں ایسے بچوں کے حوصلہ افزائی کے موقع میں ملنا یہ مزید سونے پہ سہاگا ہے، مزید سونے پہ سہاگا ہے۔ بلکہ یہ مکتب کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، امام بخاری علیہ رحمہ، امام بخاری شریف کو لکھا ہے قرآن کے بعد جس کتاب کا مقام ہے، قرآن کے بعد جس کتاب کا مقام ہے ان کے شیخ، یہ کتاب لکھنے والوں کی شیخ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ جب حرم شریف میں ہوتے تھے حج کے موقع پر حدیث کا درس دیتے تھے، مجمع اتنا کھچا کھچ ہوتا تھا کہ خداموں کو یہ درخواست کرنی پڑی کہ حضرت طواف کرنے والوں کو جگہ نہیں مل پا رہی، طواف کرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اتنا مجمع کھچا کھچ ہوتا تھا۔ کسی موقع پر جب مجمع وہاں پہنچا حضرت کو نہیں پایا، جو لوگ علم کے شوقین ہوتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، لوگوں نے تلاش کیا کہ حضرت کیا ہے، ان کا کیا انقلابی فیصلہ تھا، انہوں نے ان کو کون سی حدیث سے دن جوڑا تھا، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ جا کر دیکھا کہ چھپر کے نیچے بچے کو قرآن پڑھا ہے، مکتب کی تعلیم دے رہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ نے اتنے بڑا درس حدیث کو چھوڑ کر کے آپ یہاں آ کر کے بیٹھ گئے، آپ کو کون سی چیز نے مجبور کیا؟ آپ نے قبر اطہر کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ قبر اطہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس حدیث نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں بچوں کو قرآن پڑھاؤں، اس لیے کہ اللہ کے وہاں کثرت محدود نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اللہ کیفیت پہ جانتے ہیں. اور بتاؤں میں آپ کو، خلیفہ منصور ابو نعیم اصفہانی نے اس کو لکھا ہے. خلیفہ منصور کے زمانے میں بنو امیہ نے کچھ علماء کو اچانک گرفتار کر لیا، پکڑ لیا. جبکہ جیل سے سالوں کے بعد جیل سے رہائی ہوئی، چھٹکارا ملا، لوگوں نے پوچھا جیل میں آپ کے لیے کون سی سزا ناقابل برداشت تھی، آپ کس سے پریشان تھے؟ انہوں نے بیک آواز، سب کا ایک ہی جواب تھا، ہمارے لیے ناقابل برداشت سزا یہ تھی کہ ہم کو اچانک گرفتار کر لیا گیا اور ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا. اتنا عرصہ جو بغیر تعلیم و تربیت کے ہمارے بچوں کا زمانہ گزر گیا، یہ تکلیف ہمارے لیے سب سے زیادہ ناقابل برداشت. بچوں کی تربیت کتنی اہم ہے، بچوں کی تربیت کتنی اہم ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو اتری ہے یہ کرو، پڑھو، علم کے مطابق پڑھو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ساتھ میں جب صحیح علم ہوگا، ہر کام، یہ شب برات کا کام بھی علم کی روشنی میں ہوگا تو ہماری عبادت صحیح ہوگی. علم چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو، شب جمعہ ہو، زندگی کے جون سے اعمال ہو، اگر علم کی روشنی میں ہوگی تو یہ اعمال ہمیں منزل مقصود تک لے جائے گی. کیا علم ہے کہ آپ کی اطاعت میں ایسے موقعوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کیے ہیں؟ علم میں ہونے کے نتیجے میں بہت سارے خرابات ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، یہ بہت بنیادی چیز ہے. بلکہ ایسے موقعوں پر جہاں ہم اور عزائم کریں، ان عزائموں کے ساتھ میں ایک عزائم یہ بھی کرنا چاہیے، ایک ارادہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ آئندہ ہمیں اپنے مکتب کو بھی ایک مضبوط مکتب بنانا چاہیے، ایک مضبوط مکتب بنانا چاہیے. مکتب کو مضبوط بنانے کے کچھ اصول ہے، اس کے ضوابط ہے. ہر چیز کسی اصول کے دائرے میں چلتی ہے. لیکن آج ہم دیکھیں دینی تعلیم کی اہمیت میرے آپ کے دل میں کتنی ہے. ذرا اس کا ریسرچ کریں، اس کو سوچیں کہ ہم دنیا کی تعلیم کو کتنے گھنٹے اسکول کے گھنٹے نکالو، منیمم 5-6 گھنٹے اسکول کی تعلیم کو دیے جا رہے ہیں. ٹیوشن کو 1-2 گھنٹے اسکول ٹیوشن کو دیے جا رہے ہیں. پھر دونوں کے ہوم ورک کے لیے 1-2 گھنٹے ان کو دیے جا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں دینی تعلیم جہاں مکتب جو بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ان کے ضروری علوم جو ان کی زندگی کے لیے ہر موڑ پر ان کو کام دے، یہ تعلیم الاسلام، یہ تعلیم الاسلام، یہ بہشتی زیور، یہ قرآن کے انوارات کیا ہے کہ ایسی چیزیں جو گھر کو چمکانے کے لیے. ابھی وہاں ثناء اللہ صاحب برکاتہ نے سنایا کہ راجستھان میں ایک جگہ پر مکتب والوں کا کوئی پروگرام تھا تو کسی ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ حضرت میرے گھر کا گاؤں میں سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں تھا، میرے گھر رشتہ داروں کے سوا اور کوئی آنا نہیں چاہتا تھا کہ ان کے گھر کیا جانا ہے. لیکن میں جس بہو کو لایا وہ بہو پڑھی لکھی بہشتی زیور سمجھی ہوئی تھی. تو جب یہ بہو میرے گھر میں آئی تو لوگ میرے گھر آنے لگے مسائل پوچھنے کے لیے. تو میرا گھر اتنا بھرمار لوگوں کے ہونے لگی کہ میرے گھر پر ہر ایک آنے کے تیار ہو گیا اور پورے گاؤں میں میرے گھر کی عزت، ایک بہشتی زیور پڑھی ہوئی بچی ہونے کے ناطے میرے گھر کی عزت ملی. یعنی تعلیم کے اندر میں اللہ نے یہ پاور رکھا ہے، زندگی کو بدل سکتی ہے، زندگی بدل سکتی ہے. اس لیے آگے بزرگوں، یہ بہت قیمتی رات ہے. یہ ایسے موقعوں پر ہمیں بہت سارے گناہوں سے چھوڑنے کا عزم کرنا چاہیے. اپنے آپ کو نیکی کے راہ پر، نیکی ایسی ہو جو اللہ کے دربار میں قبول ہو. ہمیں نیکی کرنے کے بعد میں بھی ہم نیکی کر لیتے ہیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد ذرا سروے کریں اور سوچیں کہ ہمارے کتنے اعمال ایسے ہیں کہ ہماری نیکیاں ضائع ہیں. ہم جانتے ہیں کہ غیبت کے نتیجے میں اور
رشتے داریوں کو توڑنے کے نتیجے میں ہماری جو ہے وہ نیکیاں ایسی صاف ہو جاتی ہے جیسے استورا بالوں کو صاف کرے. اس لیے آج بہت قیمتی اللہ نے ہمیں موقع دیا. یہ رات جتنی بھی اپنی بساط میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں ہو، ہم اتنی عبادت کریں گے، لیکن طے کریں گے کہ آج کی شب برات تو آج کی شب برات مجھے بدلنے کے لیے آئی ہے. مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ مجھے صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بن کر، آپ کی سچی پکی محبت، جو سچا امتی ہوگا وہ طائف کو بھولے گا، وہ خندق کو بھولے گا، وہ احد کو بھولے گا، ارے وہ کربلا کا میدان بھولے گا. وہ کربلا کا میدان کھائے محرم میں اس کو یاد کریں گے. رات کو سوتے وقت ہم کیسے بھول سکتے ہیں اچھے اچھے مشروبات اور پینے کی چیزیں بھولتے وقت کہ نوازوں نے تو پیاسے جانتی تھی، ہمیں اس وقت پینے کی سنت یاد نہیں آئی. جب سچی محبت دل میں ہوگی تو ہر موڑ پر ہم آپ کو یاد کرتے ہوئے ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے ہم طے کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ. مکتب کو مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ. کم از کم ایک سنت کا ارادہ میں آپ کی تشکیل کرتا ہوں کہ سب طے کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز ہم جو وضو بنائیں گے مسواک کے ساتھ کریں گے. کون ارادہ کرتا ہے؟ ایک سنت کو زندہ کریں گے. جس وقت سنتوں کو رنگا جاتا ہو 100 شہیدوں کا ثواب ملے. اس لیے ہمیں ایک نیت اس طریقے سے کہ ایک سنت کے ذریعے سے تمام سنتوں کو انشاءاللہ یہ ایک سنت دوسری سنت کو کھینچے گی، ایک سنت دوسری سنت کو کھینچے گی. جو کرتے ہیں 5 نمازوں میں رات کو باوضو سونے کا ارادہ کرے اور اس وضو میں مسواک کے ساتھ کرے. آپ صبح اٹھنے کے ساتھ پہلا کام مسواک کیا کرتے ہیں. ایک سنت کے اندر میں کئی سنتیں چھپی ہوئی ہے. صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا ہر لمحہ علم کی صحیح روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہمارے سامنے قیمتی رات میں باتیں کھل کر آئی. تعلیم کے اعتبار سے بھی تو ہمیں اس کو سوچنا بھی ہے، دل پر بھی لینا ہے کہ ہماری تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ہو. جیسے ہم دنیا کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، عصری تعلیم کے اعتبار سے، اسی طریقے سے ہم علم کے اعتبار سے یہ ہماری ضرورت ہے. اور یہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے سارے بچے، یہ ہماری سوسائٹی کے یہ سمجھے کہ ہمارے بچے، اور یہ آج کے اساتذہ کل کے اکابر ہوں. اس لیے اس کی فکر کرنی ہے کہ بچے مکمل حاضری کے ساتھ مدرسے کے اندر پہنچے. زیادہ تر ہمارے ماحول بنا ہوا ہے کہ بچے ابھی سبق پورا نہیں ہوتا اور چھٹی مانگ لیتے ہیں کہ ٹیوشن جانا ہے. ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو وقتوں کو ذرا ایڈجسٹ کریں. جیسے 4:30 پونے 5 کو چھٹی ملتی ہے تو 5 بجے کا ہو جائے. اس طریقے سے ترتیب بنائیں تو اس کے ذریعے سے ہمارے علم کے اندر اور ترقی ہوگی. بعض مرتبہ ہماری تعلیم ایک دن ہمارا سبق چھوٹ جاتا ہے بچوں کا جو اہم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آخر تک وہ نقصان ان کو بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے اس کی ہم فکر کرنی ہے کہ سارے بچے ہمارے مکمل حاضری کے ساتھ مدرسے کے اندر پہنچے، کیونکہ ہمت افزائی کے لیے کہ بچے اچھے طریقے سے کامیاب ہو اور اچھے طریقے سے مدرسے کے اندر آ کر علم حاصل کرے، مکمل طریقے سے حاضری ہو. اس کی ہمت افزائی کے لیے ہم نے انعام رکھا. جو اول نمبر پر، 2 نمبر پر، 100 نمبر پر، پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں ان کے لیے انعام طے کیا. اور اسی طریقے سے جن کی کم غیر حاضری ہے ان کے 3 نمبر دیے. پہلے نمبر والے جس کے پورے سال کے اندر 2 غیر حاضری، پھر دوسرے نمبر پر جن کے پورے سال میں 4 غیر حاضری،
اور تیسرے نمبر پر جس کے پورے سال میں 10 گیراج ہے، اور سے زیادہ تو بہت ہے، 60 کے قریب بھی ہے، 72 کے قریب بھی ہے۔ یہ غیر حاضری کے ذریعے سے بچے ہمارے کیسے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ذرا اس کی فکر کرنی ہے۔ اور اس کے تعاون کے لیے ماشاءاللہ یہ انعام سب حضرات کے تعاون کے ذریعے سے آیا ہے۔ اللہ میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً مدرسے میں آتے بھی رہنا چاہیے، اور ہر مہینے کے اعتبار سے اگر کسی بچے کی کوئی گیرحاضری رہی ہے، مہینے کے اندر مہینے کے آخر میں آ کر بچے کو کھڑے کرے، ماشاءاللہ کس کی گیرحاضری رہی ہے تو کوئی انعام دیا جائے، تو سب کے سامنے ہمت افزائی ہوگی، تو بچے پڑھ کر ماشاءاللہ ترقی کریں گے، تو ان کے نام لیے جاتے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ تعاون کیا ہے۔ یونس بھائی ڈانکیا والے، ان کی طرف سے 3000 روپے بچوں کے انعام کے لیے آئے۔ ارشاد بھائی میمن 3000 روپے، الیاس بھائی میمن 2000 روپے، ڈاکٹر منیسا منصوری 2000 روپے، شبیر بھائی منصور والے 1000 روپے انعام کے لیے آئے۔ ڈاکٹر ناظر سرار 1000 روپے، فرید بھائی ملک 1000 روپے، رسول بھائی منصوری 1000 روپے، سلیم بھائی منصوری شکتی مسالہ والے 1000 روپے، الطاف بھائی میمن 1000 روپے، امتیاز بھائی میمن 1000 روپے، جنید بھائی میمن 1000 روپے، امداد کاکا 1000 روپے، ماسٹر فیضان صاحب 500 روپے، ڈاکٹر صدیق صاحب 500 روپے، ماسٹر حیات صاحب بہاری 500 روپے، رفیق بھائی صدیق 500 روپے، عمران بھائی توندا والے 500 روپے، ڈاکٹر عارف صاحب میمن 500 روپے، ہدایت بھائی میمن 500 روپے، عبد الغنی کاکا میمن 500 روپے، حنیف بھائی منصوری 500 روپے، عبد الصمد بھائی میمن 300 روپے، وسیم بھائی 200 روپے، راشد علی بھائی 200 روپے، اور برکت بھائی 500 روپے۔ اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ایک ساتھی ڈاکٹر محمد طارق بھائی کی طرف سے جو لسا والے طارق بھائی نصیر محمد بھائی گاسورا، ان کی طرف سے ماشاءاللہ اساتذہ کرام کے لیے 2 اساتذہ کے لیے 1000 روپیہ، مؤذن صاحب جو مسجد کے خادم ہیں ان کے لیے 500 روپے، اور جن کی غیر حاضری کے اعتبار سے اول نمبر پر ہے، جن کے پورے سال میں 2 غیر حاضری ہوئی ہے، اس کے لیے بھی 500 روپے، اور جتنے مدرسے کے اندر 8 ہماری جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے اندر جس نے بھی پہلے نمبر پر کامیابی حاصل کی ہے ان کے لیے 200 روپے انعام دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے اندر جو بچے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر کامیاب ہوئے ہیں دونوں مولانوں کی جماعتیں ملا کر وہ تقریباً 16 ہے، دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے 17 ہیں، اور تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے 12 ہیں۔ انشاءاللہ ان کو بھی انعام دیا جائے۔ پہلے نمبر پر پہلی جماعت کے اندر پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے ایک طالب علم ہے انس بن سلیم بھائی منصوری، جو عبد الحق بھائی ہمارے اس مدرسے کے پرمکھ ہیں ماشاءاللہ، ان کے ہاتھوں سے دیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر 3 طالب علم ہے شفا بنت دھنجی بھائی، دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے 3 ہیں شفا بنت دھنجی بھائی، عالیہ بنت الطاف بھائی میمن، اور اقصی بنت مقصود بھائی، 3 طالب علم۔ اور تیسرے نمبر پر ایک ہے قیام بن عمران، دوسری جماعت میں پہلے نمبر پر 2 طالب علم ہے فضا بنت فاروق اور مصباح بنت طیب۔
دوسرے نمبر پر ایک طالب علم سبحانی بنت طالب بھائی. واضح نہیں انشاءاللہ آپ کو والی کو دیکھیں. تو بعد میں دے دیں گے انشاءاللہ. تیسرے نمبر پر ایک ہے عائشہ بنت جابر بھائی. پھر تیسری جماعت ہے محبوبہ آیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ماشاءاللہ انعام دیا ہے. اسی جماعت کے اندر پہلے نمبر والے 3 طالب علم ہیں حمزہ بن زبیر بھائی, معاذ بن نعیم بھائی اور ارحان بن شمشیر بھائی. دوسرے نمبر پر 2 طالب علم ہیں فاطمہ بنت راہیل, صدیقہ بنت راہیل. تیسرے نمبر پر 2 طالب علم ہیں تبریز بن توفیق, ایان بن الیاس. تبریز بن توفیق اور ایان بن الیاس. اور چوتھی جماعت میں پہلے نمبر پر ہے فواز بن سلمان اور دوسرے نمبر پر ہے نادرہ بنت شمشیر کا. اور تیسرے نمبر پر ہے ایان بن الطاف اور زید بن سعید. ماشاءاللہ 2 جماعتیں جو درانا کے ہاتھ سے انشاءاللہ دیا جائے گا. جماعت نمبر 1 ہے, اس میں پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والے 3 طالب علم ہیں کیب بن تنزیلیہ, عرش بن وسیم اور ثنا بنت شکیل. دوسرے نمبر پر 3 طالب علم ہیں ایان بن الطاف, یسرا بنت امتیاز اور علینا بنت جنید. تیسرے نمبر پر ایک طالب علم ہے نبیل بن سہیل. دوسری جماعت میں پہلے نمبر کے ایک طالب علم عمار بن الطاف. دوسرے نمبر پر 3 طالب علم ہیں ایان بن عرفان, عاصمہ بنت نساء محمد اور رشدہ بنت محمد شفیق. اور تیسرے نمبر پر ایک ہے آیت بنت اعجاز خان. اب 2 جماعتیں کے جو نثار آگے کے افسوس انشاءاللہ دیا جائے گا.
سامع بن عرفان، شائستہ بنت شریف خان اور زویا بنت شریف خان۔ دوسرے نمبر پر 2 طالب علم ہے عاہر بن حسین خان، عنایہ بنت محسن۔ تیسرے نمبر پر 2 طالب علم ہے محمد کیف بن وسیم، آہانہ بنت زہیر۔ چوتھے نمبر کی جماعت، اس میں پہلے نمبر پر 2 طالب علم ہیں اذہان بن محسن، ماہرہ بنت سمیر۔ دوسرے نمبر پر 2 طالب علم ہیں افراز بن فیضان، علیزہ بنت عمران۔ تیسرے نمبر پر 2 طالب علم آفرین بنت سعید، فاطمہ بنت فیضان۔ ماشاءاللہ جن کی غیر حاضری کے اعتبار سے پہلا، دوسرا، تیسرا نمبر ہے انشاءاللہ خصوصی مہمان کے ہاتھ سے دیا جائے گا۔ پہلے نمبر میں جن کی پورے سال میں 2 غیر حاضری ہوئی ہے عالیہ بنت الطاف۔ دوسرے نمبر پر اور عارف بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ 500 روپے دیے جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پر جن کی پورے سال میں 4 غیر حاضری ہے عمار بن الطاف۔ اور تیسرے نمبر پر جن کی پورے سال میں 10 غیر حاضری ہے یسرا بنت امتیاز۔ ماشاءاللہ ساتھیوں نے ہمیں بھی ہمت افزائی کے لیے ہمارے لیے بھی کچھ لائے ہیں، تو خصوصی مہمانوں کے ہاتھ سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ طالب بھائی کی طرف سے دونوں اساتذہ کرام کو 1000 روپے اور مولوی صاحب کو 500 روپے دیے جا رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، مال جان مال کی برکت عطا فرمائے۔ دیکھو ماشاءاللہ قبول فرمائے، یہ کسی کو نیچا دکھانے کے اعتبار سے نہیں ہے، بچے ایک دوسرے سے بڑھ کر ترقی کرے، علم کے اعتبار سے ماشاءاللہ آگے بڑھے، اسی کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار بعض مرتبہ پہلے نمبر والا طالب علم دوسرے نمبر، تیسرے نمبر پر چلا جاتا ہے، بعض مرتبہ 10ویں نمبر والا محنت کرتا ہے برابر تو پھر پہلے نمبر پر بھی آ جاتا ہے۔ یہ تو سبقت ہوتی ہے، فاستبقوا الخیرات، یہ خیر کے کاموں کے اندر سبقت کرو، تو بچے بعض مرتبہ سبقت کرتے ہیں۔ تو اس ہمیں بھی گھر پر جا کر خصوصاً اپنے ماں بہنوں سے میں معتبانہ درخواست کرتا ہوں کہ گھروں کے اوپر زیادہ تر بچے ہمارے قبضے میں رہتے ہیں، اس لیے ان کی فکر کی جائے کہ تعلیم کے اعتبار سے زیادہ ترقی ہو، انشاءاللہ پاک ہمیں مالا مال سے نوازے، اور تمام بچوں کے لیے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔ ایک بیگ جو ہمارے اس مدرسے کے نام کے ذریعے سے نام کے ساتھ بنائی گئی ہے، تمام بچوں کو دیا جا رہا ہے۔
اللہ قبول فرماوے، تمہیں اس کی فکر کرے گے. اور ہمیں بچوں کی ہمت افزائی کے لیے اگر ہم تعاون کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ترقیات سے نوازیں گے. بچے کوئی محتاج نہیں ہوتے کہ 60-70 روپے کی چیز، 500 روپے کی چیز، گھروں کے اوپر بھی اس سے زیادہ بھی پیسے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ انعام مل جانا یہ ان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، بڑا فخر ہوتا ہے ان کو، تو اور زیادہ بڑھ کر محنت کرتے ہیں کہ اچھے اوسط کے ساتھ اچھے نمبروں کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو گئے. تو ماشاءاللہ بچے آ رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، ہوشیار بھی ہیں ماشاءاللہ بچے. لیکن ہماری جو توجہ اور بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ بچے اور آگے جا کے کچھ کام کر سکتے ہیں. یہ منع نہیں کیا جاتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دی جائے، دنیاوی تعلیم بھی دے، اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے ذریعے سے بھی جو آخرت کے کام آنے والی ہے. یہ دنیا ایک فن ہوگا جو ختم ہو جائے گا موت پر، لیکن علم جو ہے وہ آخرت کے ذریعے آخرت کے اندر بھی کام آئے گا. تو اس کی زیادہ سے زیادہ ہمیں فکر کرنی ہے، بچوں کے اعتبار سے اس کی بہت زیادہ تاکید کریں. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بچے اس کی ایک بھی غیر حاضری نہ ہو تو مدرسے کے اندر بھیج دیتے ہیں. حالانکہ مدرسے کا وقت 2:30 بجے کا ہے، 2 بجے بھیج دیتے ہیں، بولا 2:30 بجے چھوڑ دینا. اگر 2:30 بجے چھوڑنے اس کی حاضری نہیں ہوگی، غیر حاضری ہوگی، یہ مشورے سے طے ہوا ہے کہ کم از کم جو مدرسے کا وقت ہے 2 گھنٹے، تو آدھے سے زیادہ یعنی 1.5 گھنٹہ مدرسے میں رہے گا تو اس کی حاضری شمار ہوگی، ورنہ وہ غیر حاضری لکھی جائے گی. اس لیے بچے وقت پر پہنچے. ہمارے اس مدرسے کے بچے بہت دیر سے تاخیر سے آتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ سرکاری دیر سے پہنچے گا تو چلے گا. نہیں، تنقید نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہے اس وقت آئے، تو اس کی فکر کرنی ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کی طرف سے مہمان خصوصی کو بھی ایک جوڑے کپڑا ہدیے میں دیا جا رہا ہے، وہاں تک ہاتھوں سے دیا جائے گا. ہاں، اور اس مرتبہ جو ہے غیر حاضری والے کوئی نہیں تھے، اس لیے 3 نمبر مشورے کے ذریعے سے رکھے گئے. باقی آئندہ جو ہے کہ جس کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوگی، یا کم از کم 1 غیر حاضری یا 2 غیر حاضری یا 3 غیر حاضری، وہاں تک ہی ہوگا، اس سے آگے نہیں. اس طرح اس کی فکر کرے کہ ہمارے بچے کنٹینیوس پابندی کے ساتھ مدرسے کے اندر پہنچے. وہ ہے پڑا ہے Kita boleh melihat mana? Kita boleh melihat mana? Kita boleh melihat mana? Dan mana program saya? اور گزشتہ کل بھی हमने شہر کے ایک مکتب کے اس طریقے سے پروگرام میں اللہ نے حاضری کا موقع دیا تھا. وہاں بھی یہ عالمیہ تھا، وہاں بھی یہ گرد بھری خبر تھی کہ پورے مدرسے میں کوئی بچہ پوری حاضری والا. بہت افسوس کی چیزیں ہیں لوگ. اس لیے ہماری جیسے مسجد ایک مثالی مسجد بنائی، ماشاءاللہ عالیشان مسجد بنی. مدرسین آپ کو متفکر ملے ہیں، فکر کرنے والے مدرسین حضرات ملے ہیں. حالانکہ مکتب کو مضبوط کرنے میں ساتھی دھیان رکھیں. اللہ انشاءاللہ ہم کو بھی انعام دے. یہ رات انعام دینے کی تو انعام ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے. ہمارے مکتب کے زمانے میں جب جلسہ ہوا تھا اس وقت کے اندر میں پہلے نمبر وغیرہ پر آنے کی کسی بنیاد پر کلاس ملی چھوٹے سے. انعام ہوتا ہے جو بھی سنیے. یہاں کی مکتب جو ہے، یہاں مسجد کا کام چل رہا تھا اس وقت بھی میں حاجی صدیق صاحب وغیرہ سے آپ انتظام نہیں کر سکتا. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ طے کرنا یہاں کا مکتب ایک مثالی مکتب پر
لیکن مکتب کو مضبوط کرنے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلا رول جس کا ہوتا ہے مکتب کو مضبوط کرنے میں سب سے پہلا رول ماں باپ کا ہے. ماں باپ کے بعد پھر بچے. تو ماں باپ نے بچوں کو تیار کیا. جب بچے تیار ہوئے تو پھر ماں باپ نے منتظمین کو تیسرے نمبر پر دیا اور منتظمین نے چوتھے نمبر پر مدرسین کو دیا. اس لیے مکتب کو مضبوط کرنے میں سب سے پہلا رول ماں باپ. ایسے بھی مکتب ہے اور ایسے بچے ہیں اور مومن برادری کو چھوڑ کر دوسری برادریوں میں ایسا مکتب ہے جہاں میں خود امتحان کے لیے گیا ہوں. پورے 7 سال میں ایک بھی گہرا نہیں. پورے 7 سال میں پوچھا منتظمین سے اور مدرسین حضرات سے کہ بچہ بیمار ہے, بخار میں سکتا ہے, لیکن وہ مدرسے میں آتا ہے. پھر مدرسین حضرات اس کو چھٹی دے ہوا ہے. ماں باپ ٹھکانا نہیں کرتے. پیر ٹوٹا ہوا ہے, ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, اسپیشل گاڑی میں اس کو چھوڑنے آتے. عام طور پر ان کی شادیاں وغیرہ جیسے دوسری برادریوں میں احمد آباد, ہمت نگر, دھانیرا, رادن پور دور دور ہوتی. کہا ایسے بھی مسئلے تو آپ کو تو آتے ہوں گے. آتے ہیں, لیکن بچے ہم کو مجبور کرتے ہیں ہم ایک اسپیشل گاڑی میں ان کو مدرسے کے وقت میں پہنچانا ہے. 7 سال میں جس کا نتیجہ یہ تھا منتظم حضرات جب ہم بیٹھے تو ہو سکتا ہے ہم نے ایک سوچا کہ میرے کلاس میں ایسا ہوگا, لیکن سب نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ ہم نہیں سوچ رہے پہلے بچے کو ٹاپ لیول پر دے گے نمبر یا آخری بچے کو ٹاپ لیول پر. ازاول تراخیر شروع سے اخیر تک تمام بچے ٹاپ لیول. بچوں کی صلاحیتیں ان میں نہ معلوم کون مولانا عمر صاحب ہے, کون مولانا الیاس صاحب ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کون جنید بغدادی ہے, چیزوں میں کون رابعہ بصریہ, کون رابعہ عدویہ ہے. ہم سوچ نہیں سکتے, لیکن اس کے کچھ اصول ہے, ضوابط ہے. ہر چیز اس کی ماں باپ خود پیسے دے کر بچے کو چھڑا منگواتے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے. تو ماں باپ کو دشمن کتنی, تو ان بچوں کو ہم وقت پر بیچنے کے لیے طے کریں گے. اگر ہمارے بھی سنتی ہے, میں ماؤں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ کا رول ہوگا. اپنے بچوں کو جہاں دودھ پلایا ہے وہاں ہمیں خون پلانا پڑے گا. اپنا خون جلے گا. کچھ پروگرام اپنے کچھ کام کاج اس کو مینجمنٹ کرتے ہوئے آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. اور یہ بھی بدلتی مجاہدی میں آئے گا. جو مجاہدہ ہوگا آپ کو حقیقت میں ہم سبولنا اللہ اس کے نتیجے میں ہدایت کی راہوں کو کھولے. کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے حاضری پر بھی توجہ دے. ہر چیز کا یونیفارم ہوتا ہے, ہر چیز کا. یہ کیا بزرگوں, ہمارے گھر کے سامنے کوئی فقیر ہے اور اس فقیر کا کٹورا گندا ہے, ہم اس میں دال ڈالیں گے, اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈالیں گے؟ نہیں ڈال سکتے. جو ہمارے ان بچوں کا یونیفارم شریعت سے ہٹا ہوا, سنت سے ہٹا ہوا, وہ غیور ذات ہے. اتنی غیرت والی ذات ہے. ایک شرابی شراب کی حالت میں جا رہا ہے, شرابی شراب کی حالت میں جا رہا ہے, قرآن کا پتا گرا ہوا دے گا, اس نے اس کو ہاتھ میں لیا, چوما چاٹا, خوشبو لگائی, اونچی جگہ پر رکھا, اس اللہ کو غیرت آئی اور اس کی ہدایت کا فیصلہ کیا. ہم اس قرآن کو ادب کے ساتھ تعلیم دیں گے. شرعی لباس کے بچے آئیں گے. جیسے کہا حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی, یہ وہ امانت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین پر پیش کیا. آسمان اور زمین نے فَأَبَيْنَ, انکار کر دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ انسان ہے, وہ حمل الانسان, کہ انسان نے اس کو اٹھایا ہے. جب ادب کے دائرے میں ہوگا وہ غیور ذات ہے, وہ غیور ذات ہے. ہمارے بچوں کو ہمارے معمولی ادب کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اس لیے ہمیں یونیفارم کی بھی پابندی کرنی چاہیے, حاضری کی بھی پابندی کرنی چاہیے. اور اس کے منتظمین کی طرف سے اگر یہ انتظام نہ بھی ہوتا تو ہماری ذمہ داری تھی کہ دنیا کے کونے میں جا کر کے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں. منتظمین حضرات نے اگر اس کا انتظام کیا ہے, ہمیں تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ
گھر کے اندر میں ہمارے لیے انتظام کر کے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس نعمت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما رب زدنی علما. او زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے پیارے ربا، او شفیق پروردگار، اے اللہ ان بچوں کو انعام تیرے نیک بندوں نے دیا، ہم بھی بے انعام لینے آئے ہیں. اے اللہ شب برات میں آئے ہیں، اے اللہ ہماری برات فرما دے، نفاق سے، جہنم سے، گناہوں سے چھٹکارا آسان فرما دے. اے اللہ ہمارے پیروں میں جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہے، نہ دکھنے والی بیڑیاں جو ہمیں مسجدوں میں آنے سے روکتی ہے، ہماری زبانوں پر جو بیڑیاں ہے جو صحیح بولنے سے روکتی ہے، اے اللہ اس کو بری کر دے، اس کو چھوڑ دے، ہماری جولیوں کو انعام سے بھر دے. تیرے نیک بندوں نے اپنی طاقت کے مطابق انعام دیا ہے، ہم تجھ سے تیری شاعر شان انعام کا مطالبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم لائق نہیں ہے، ہم تو کلاس میں سب سے اخیر میں ہیں، لیکن بستی والوں نے کسی بچے کو محروم نہیں کیا. اے اللہ تو بھی ہمیں محروم نہ فرما. تو نے اگر صحابہ کو دیا ہے انعام، تو نے تابعین کو انعام دیا ہے، تو اے اللہ ہم کہاں جائے؟ اے اللہ ہم کلاس کے اخیر میں ہیں، اے اللہ 14ویں صدی میں ہیں. اے اللہ جہاں گناہوں سے بچنا، آنکھ اٹھائے مسجد میں رہ کر کے بھی گناہ سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے. اے پیارے ربا لیکن تیرے انعام کی متمنی ہے، ہمیں تقویٰ کا انعام عطا فرما، ہمیں توکل کا انعام عطا فرما، ہمیں معرفت کا انعام عطا فرما. خشوع و خضوع والی نماز کی دولت سے مارا مال فرما دے. ہمیں باپ بنایا ہے تو ہمیں صحیح باپ بنا دے، ہمیں شوہر بنایا ہے تو صحیح شوہر بنا دے، ماؤں کو مائیں بنائی ہے تو صحیح ماں بنا دے، خدیجہ فاطمہ جیسی مائیں بنا دے. اے اللہ یہ مسجد ابو بکر ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے ہمیں مالا مال فرما دے، ہمیں مالا مال فرما دے. اے اللہ اے پیارے اللہ تجھے تیری قدرت کاملہ کا واسطہ، تجھے تیری صفت غفار کا واسطہ، یقیناً تو پہلے آسمان پر تیری طرف سے ندا لگتی ہے کوئی معافی مانگنے والا. لیکن اے اللہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اے اللہ ان رکاوٹوں کو ہٹانے والا بھی تو ہے. اے اللہ ہم اپنے گھر پر آنے والے فقیر کا کٹورا تو دھو سکتے ہیں، ہمارا دل کیسے دھوئے؟ اے اللہ یہ تو تیرے بس میں ہے. ہمارے دل کو دھو کر کے معرفت کا نور بھر دے، ہدایت کا نور بھر دے. اے اللہ ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے. ایسی قیمتی رات میں اے اللہ تو ہمیں محروم مت کرنا. تیرے بندے کب سے بیٹھے ہیں، صرف اور صرف اس بنیاد پر یقین کی رات ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے. ایک پیارے ربا وہ پیارے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہیں. ایک فقیر ہمارے دروازے پر آتا ہے، اپنے بچوں کو آگے کرتا ہے. اے اللہ ہم بچوں اور ماؤں کو لے کر آئے ہیں. اے اللہ ہمیں محروم مت کرنا، ہمیں محروم مت کرنا. اے اللہ ہمیں محروم مت کرنا، ہمیں انعام سے مالا مال فرما دے. وہ انعام انعمت علیہم، اے اللہ جو تم نے تیرے نیک بندوں پر انعام کیا ہے، ہم اس انعام کا مطالبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم اس انعام کا متمنی ہے، ہمیں انعام کی دولت سے مالا مال فرما دے. جو بیمار ہے، جس قسم کی بھی بیماری ہے، اے اللہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے. دل کی تمام بیماریوں سے ہمیں پاک کر دے. اے اللہ حسد، تکبر، ریا، بیمار، اے اللہ بدگمانی، بدخیلی، بدنظری، بدکاری، تمام گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف کر دے، پاک اور صاف کر دے. او پیارے ربا وہ دن آنے والا ہے کہ اللہ کوئی ہمیں غسل دے گا، کوئی ہمیں کلمہ پڑھائے گا، ڈاکٹر
कह देंगे अब तो ले जाओ, चंद दिन के मेहमान है, चंद घंटों के मेहमान है। ओ प्यारे रब्बा, बीवी बच्चे सराहने रो रहे होंगे, कलेमा पढ़ा रहे होंगे, बीवी कहेगी मुझे पहचानते हो, हम बीवी को पहचानने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। बीवी कहेगी कहो मेरे मियाँ कोई गरम गरम चाय लाओ, मैं रात को 2 बजे चाय लाती थी, अब बताओ। ओ प्यारे रब्बा, वो घड़ी आने वाली है, उससे पहले पहले हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। वो कब्र का घड़ा जो तेरे नेक बंदों के लिए एक वसी मैदान बनेगा, 70 नजर तक ए अल्लाह वो कब्र को जन्नत का बाग बना दे। जहन्नम का घड़ा बनने से, हमारी पसलियों को पिछले से और अजदहों से, पिछों से अल्लाह हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। जन्नत का बाग बना दे। ए प्यारे रब्बा, कितने कमजोर है, ए अल्लाह कितने कमजोर है, मामूली गर्मी में बगैर जूते के चल नहीं सकते, ए अल्लाह सर्दी में लिहाज के बगैर सो नहीं सकते। वो प्यारे रब्बा, वो कब्र ए अल्लाह हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ए प्यारे रब्बा, वो घड़ियां आने से पहले पहले हमें मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। वो प्यारे अल्लाह, वो मैदान महशर में हर एक नफ्सी नफ्सी में होगा। ए अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, ए अल्लाह गुनहगार है, सर की चोटी से लेकर पैर के नाखून तक गुनाहों में लपट है। ओ प्यारे अल्लाह, ओ प्यारे रब्बा, एक माँ के दिल में तूने कितना प्यार डाला है, अपने बच्चे को सिसक कर नहीं दे सकती। ओ प्यारे अल्लाह, हम गंदे हैं, गुनहगार है, लेकिन तुझे तेरी सिफत रहमान का वास्ता, तुझे तेरी सिफत गफ्फार का वास्ता हमें माफ कर दे। तुझे तेरी सिफत करीमी का वास्ता हम लायक नहीं है फिर भी दे दे। ए अल्लाह, हम लायक नहीं है फिर भी तुम्हें बख्श दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। इस रात की सारे खैर से माला माल फरमा दे। इस रात के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर मांगी है हमारी झोलियों में डाल दे। ए अल्लाह, हर किस्म की शर व फितन से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, यहाँ के एक एक बच्चे को मकतब में एक मिसाली मकतब बना दे। एक मिसाली मकतब बना दे और इन बच्चों में जिन्हें बगदादी इमाम शुगरी हर एक को किसी को महरूम मत करना। हमने दुनिया का इनाम दिया है तो ए अल्लाह दीनी इनाम अता फरमा दे, तो दीनी इनाम अता फरमा दे। ओ प्यारे अल्लाह, ओ प्यारे शफीक परवरदिगार, तो हमारा बन जा, हमें अपना बना दे। तू राजी हो जा, हमें आपसे राजी कर दे। मारिफत का नूर दिलों के अंदर बसा दे। मुसलमान जहाँ जिस लाइन से परेशान है, ओ प्यारे रब्बा, तू जानता है तेरे नेक बंदे सिर्फ और सिर्फ कलमा पढ़ने के खातिर, नाम इस्लाम की खातिर जेल के सलातों के पीछे है। जवान बीवी इंतजार में है, ईद रमजान आ रहा है, बच्चे कहते हैं अम्मी मेरे अब्बू कब आएंगे, क्या मोहल्ले के बच्चे ईद के कपड़े बना रहे हैं, मेरे कपड़े कब आएंगे। वो दुनिया में शुमार होते होंगे, वो बेवा बनी हुई है। वो अल्लाह, वो उनके आंसुओं की लाज रख ले और अल्लाह उनके जेल के सलातों से छुटने की ख्याल से आफियत से शक्लों का इंतजाम फरमा दे। आफियत के साथ में शक्लों का इंतजाम फरमा दे। जो शक्लों के खजानों का मालिक है, आफियत के साथ में जहाँ मुसलमान इसराइल से परेशान है, अल्लाह इनफिरादी इज्तिमाई कौमी मुल्की मिल्ली जिस लाइन से परेशान है, अल्लाह उनकी भरपूर मदद फरमा दे। वो प्यारे रब्बा, मजमे में बैठने वाले जिसकी कौन सी तमन्ना अंदर में अंदर ले रही है तो खूब जानता है। अल्लाह, तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है, उनकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। जो बे औलाद है उनके लिए नेक साले औलाद का इंतजाम फरमा दे। जिनके औलाद नाफरमान है उनके औलाद को फरमाबरदार बना दे। जो बेजोड़ा है उनके लिए जोड़ों का इंतजाम फरमा दे। जो बेघर है उनके लिए घरों का इंतजाम फरमा दे। जो बेरोजगार है उनके लिए रोजी का इंतजाम फरमा दे। जिसकी जो जरूरत है अपने खजाने गैब से उसका इंतजाम फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंता मुस्तआन व अलैका बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर
શું પાર્ટી મેં મંગાવી है लगभग કાલ આવી જાય હા ગાડી લાલ દે વિશાલ વાળો નહીં સલમાન વાળો